بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر پابندیاں نہ اٹھائی گئیں تو ایران جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر مجبور ہو جائے گا، جس کی ذمہ داری مغربی دنیا پر ہوگی۔ ہمارا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور سپریم لیڈر کا فتویٰ بھی ہے کہ ایسے ہتھیار تیار کرنا حرام ہے، لیکن ایران کو مجبور کیا گیا تو پھر اس کے پاس ہتھیاروں کی تیاری کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے دوستو، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے امریکہ پر زور دیا تھا کہ وہ ایران پر لگائی گئی تمام اقتصادی پابندیاں اٹھا لے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ ایران سے سن 2015 کے معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد چاہتا ہے تو اسے ایران پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھانی ہوں گی۔ ایران نے یورینیم دھات بنانا شروع کر دی ہے، جس پر فرانس اور روس نے ایران کو تحمل سے کام لینے کو کہا ہے۔ اقوام متحدہ کے نگرانی کرنے والے ادارے نے خبر دی ہے کہ ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کے معاہدے سے سابق صدر ٹرمپ کے 2018 میں دستبردار ہونے کے جواب میں ایران نے معاہدے کی شرط کی خلاف ورزی کر کے یورینیم دھات کی تیاری شروع کر دی تھی۔ فرانس اور روس نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران تحمل سے کام لے۔ عالمی معاہدے میں شامل ممالک امریکہ کی واپسی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایران نے خبردار کیا تھا کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پر معاہدے کو بچانے کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ کی نئی حکومت ایران سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کا امکان نہیں رکھتی۔ روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر صدر پیوٹن پر سفری پابندیاں عائد کی گئیں تو یورپی یونین کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے جائیں گے۔ اگر تکلیف دہ اقتصادی اور سفری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جواب میں ہم بھی یورپی یونین کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روس نے یہ بیان یورپی سفارتکاروں کے اس بیان کے رد عمل میں دیا ہے جس میں یورپی یونین کی جانب سے اس ماہ کے آخر میں روسی صدر پیوٹن اور ان کے اتحادیوں پر سفری پابندیاں عائد کرنے اور اثاثے منجمد کرنے کا عندیہ یا اشارہ دیا گیا تھا، جبکہ یہی اشارہ فرانس اور جرمنی بھی دے چکے ہیں۔ روس اور یورپی یونین کے درمیان تلخ کا آغاز اپوزیشن رہنما الیکسی ناولنی کی گرفتاری اور جیل بھیجنے کے معاملے پر ہوا تھا، جبکہ اس میں شدت روس کی جانب سے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ اور جرمن سمیت 2 یورپی ممالک کے سفارتکاروں کو بغیر کسی وجہ کے ملک بدر کرنے پر آئی تھی۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جسے مکمل کر کے ہر ایک کو اپنی مستقل منزل کی جانب جانا ہوتا ہے۔ کسی کا سفر بہت جلد اختتام کو پہنچ جاتا ہے، جبکہ کوئی 1 صدی سے زیادہ اس سفر پر گامزن رہتا ہے۔ فرانس سے تعلق رکھنے والی نن سسٹر اینڈریو 1904 میں پیدا ہوئی تھی، جن کی عمر 117 سال ہو چکی ہے، جبکہ ان میں کورونا کی تشخیص جنوری میں ہوئی تھی۔ اس خاتون میں بیماری کی کوئی علامت سامنے نہیں آئی تھی، جبکہ بیماری کی تشخیص کے بعد وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی اور تنہائی اختیار کر لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں بیمار ہوں۔ خاتون نے کورونا کے حوالے سے کوئی خوف ظاہر نہیں کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کورونا سے خوفزدہ ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ اب مجھے موت کا خوف نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ خوش ہوں، مگر میں اب کہیں اور جانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے بڑے بھائی، اپنے دادا اور دادی سے ملنا چاہتی ہوں۔ گزشتہ سال اینڈری نے کہا تھا کہ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ وہ اتنے لمبے عرصے تک کیسے زندہ رہیں۔ مجھے اس کا کوئی راز معلوم نہیں، صرف خدا ہی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اینڈری نابینا اور چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ اینڈری دنیا کی دوسری معمر ترین خاتون ہے۔ اس وقت سب سے معمر شخصیت کا اعزاز جاپان کی کین ٹانکا کے پاس ہے، جو 2 جنوری کو 118 سال کی ہوئی تھی۔
حقلاہٹ کے اسٹڈی کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر نے کہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ہمارے دماغ میں ستارہ نما شکل کے نیورون ایسٹروسائٹس لوگوں کی گفتگو میں رکاوٹ ڈال کر انہیں حقلاہٹ میں مبتلا کرتے ہوں۔ ڈاکٹر میگوائر اور ان کے ساتھیوں نے ایسٹروسائٹس نیورون کی غیر معمولی سرگرمی کو ہقلانے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ خلیات اسٹرائٹم نامی دماغی گوشے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ حصہ اعضاء کی باہمی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ حقلاہٹ کے عمل میں بولنے والا اٹک اٹک کر بات کرتا ہے اور بعض الفاظ کے اخراج میں طویل وقفہ بھی لیتا ہے۔ ایسٹروسائٹس ایسے سگنل خارج کرتے ہیں جس سے ڈوپامائن کی کاٹ ہوتی ہے۔ اس طرح اب ماہرین حقلاہٹ کے بڑھنے اور روکنے کے عمل کا سگنل اور راستہ سمجھ چکے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے چینی ہم منصب صدر شی سے مسلم اکثریتی صوبے سنگیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ چینی صدر شی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دونوں صدور کے درمیان بات چیت کے دوران صدر جو بائیڈن نے چین کی جابرانہ اور غیر منصفانہ معاشی پالیسیوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ صدر جو بائیڈن نے صدر شی کے ساتھ گفتگو میں ہانگ کانگ میں جمہوریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور چائنا کے مسلم اکثریتی صوبے سنگیانگ میں انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ بھی اٹھایا۔ صدر جو بائیڈن نے چینی نئے سال کے آغاز پر چین کی عوام کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے 4 سالہ دور کے بعد نئے صدر نے چائنا کے ساتھ تعلقات کی ایک نئی بنیاد رکھی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے چینی ہم منصب سے جنوبی بحر اوقیانوس میں چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت کی مخالفت بھی کی۔ ساتھ ہی انہوں نے جنوبی بحر اوقیانوس پر چینی اثر و رسوخ کے حوالے سے کہا کہ اسے آزاد اور کھلا ہونا چاہیے۔ صدر جو بائیڈن نے چائنا کے ساتھ عملی اور نتیجہ خیز تعلقات استوار کرنے کے عزم کا اظہار کیا جو امریکی عوام اور اتحادیوں کے مفادات کی ترجمانی کرے۔ انڈیا نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ڈیم بنانے کا اعلان کیا ہے جس پر 20 کروڑ 36 لاکھ ڈالر کی لاگت آئے گی۔ ماہرین کے خیال میں یہ نیا منصوبہ انڈیا کے افغانستان میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی علامت ہے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے رابطے کے دوران ڈیم کی تعمیر کا معاملہ بھی زیر بحث آیا تھا۔ افغانستان کے صدارتی محل میں دونوں ممالک کے نمائندوں نے ڈیم کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ انڈیا نے افغانستان میں 8 کروڑ ڈالر کی لاگت کے 150 کمیونٹی پروجیکٹس بھی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انڈیا نے افغانستان میں 2 ارب ڈالر کی لاگت کے کئی ترقیاتی منصوبے مکمل کیے ہیں، جن میں پارلیمان کی عمارت اور ایران کے ساتھ سرحد پر ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم کی تعمیر شامل ہے۔ ماہرین کے خیال میں انڈیا اپنے طویل مدتی اہداف کے حصول کے لیے افغانستان میں دلچسپی لے رہا ہے اور اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ طالبان اور پاکستان کے بغیر یہ ناممکن ہوگا۔ فردوس عاشق عوان نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن مہم میں نون لیگ کی پہچان منفی سیاست عروج پر ہے۔ کبھی عادی مجرموں اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے تو کبھی وقوع پذیر ہی نہ ہونے والے واقعے کو عطا تارڑ کی گرفتاری قرار دے کر مظلوم بننے اور پولیس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فردوس عاشق عوان نے کہا کہ نون لیگ کان کھول کر سن لے کہ عوام اور حکومت آپ کے ان روایتی اوچھے ہتھ کنڈوں سے معروب نہیں ہوگی، بلکہ ایسی گندی حرکتوں سے یہ کرپٹ لیگ خود کو مزید ایکسپوز کرے گی۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ نالائق اور نااہل کو بچانے کے لیے انصاف کے نظام کو جھونکا جا رہا ہے۔ حکومت جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لے انہیں ناکامی ہوگی۔ جہاں جہاں ووٹ ڈلے گا نون لیگ وہاں جیتے گی۔ جن کو بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ہے وہی بندہ مشکل میں ہے۔ سلیکٹر اور سلیکٹڈ کا راستہ ہم روکیں گے۔ تبدیلی کو ووٹ دینے والے چھپتے پھر رہے ہیں۔ ووٹرز نے اچھا کیا کیونکہ عمران خان کا بے نقاب ہونا ضروری تھا۔
مریم نواز کا کہنا تھا کہ تبدیلی کا نام لے کر ووٹ لینے والے کا چہرہ عوام کے سامنے آ گیا، بہت اچھا ہوا، نااہل شخص نے ایک یونین کونسل نہیں چلائی، اسے اٹھا کر وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس فائز کو وزیر اعظم کے کیسز سننے سے منع کرنے سے متعلق سوال کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کو بچانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اس کے بالکل الٹ ہوا تھا۔ انصاف کے دو نظام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں لوگ، چہرے، ریمارکس اور فیصلوں کے فرق دیکھ رہے ہیں۔ ایک نالائق کو بچانے کے لیے سارا نظام مفلوج کر دیا گیا ہے۔ ایک شخص کو بچانے کے لیے عدلیہ اور عدل کا پورا نظام جھونکنا عقل مندی نہیں ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم بالکل خفیہ رائے شماری کو سپورٹ نہیں کرتی، لیکن ویڈیو بنانے، پیسے دینے اور لینے والے یہ خود ہیں۔ پیسے لینے اور دینے والے بھی خود ہیں، کسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ انڈیا کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ شہریت کے نئے قانون CAA کے تحت پناہ گزینوں کو انڈیا کی شہریت دینے کا سلسلہ کورونا ویکسینیشن پوری ہونے کے بعد شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہریت دینے کے عمل میں مغربی بنگال کی کمیونٹی موتبا بھی شامل ہوگی۔ انہوں نے حزب اختلاف پر شہریت ترمیم کے حوالے سے اقلیتوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس کے نفاذ سے انڈیا کی اقلیتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ 2020 میں کورونا وبا سامنے آنے کے بعد CAA کے نفاذ کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی جانب سے وعدوں سے پھر جانے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ BJP نے جو وعدے کیے ان کو ہمیشہ پورا کیا۔ بقول ان کے کہ ہم یہ قانون لے کر آئے ہیں اور مہاجرین کو شہریت ملے گی۔ دوستو، بنیادی طور پر ماتوا کمیونٹی کا تعلق سابقہ مشرقی پاکستان سے ہے۔ ہندوؤں کی اس کمزور کمیونٹی کے لوگ بر صغیر کی تقسیم اور اس کے بعد بنگلہ دیش بننے پر انڈیا منتقل ہوئے تھے۔ اس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو شہریت ملی، لیکن اب بھی ایک بڑی تعداد اس سے محروم ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔